السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، عزیز طلبہ، سنت کے لہراتے پرچم اعلام السنت المنشورہ کا جو سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کا اگلا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اس سے پہلے حلقے میں، دو حلقوں پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت کی گواہی کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط علم کی تھی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا دلیل ہے قرآن سے، سنت سے، کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے اندر یقین کی شرط پائی جانی ضروری ہے؟ کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کے حدیثوں میں یہ شرط بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آیت لمبی ہے، اولئک هم الصادقون۔ آپ دیکھیے یقین کی کیا دلیل ہے کہ یقین کی شرط پائی جانی ضروری ہے، یعنی یقین کے ساتھ گواہی دینا ہے، یہ شرط۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً سچے مومن وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا اس کے اندر۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک شبہ نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے شک نہیں کیا، اور شک نہیں ہے وہی یقین ہے۔ شک کی ضد جو ہے وہ یقین ہے، اور یقین کا الٹا کیا ہے؟ وہ شک ہے۔ تو ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، یعنی پورے یقین کے ساتھ گواہی دیا۔ یہ یقین جو ہے یہاں پر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کئی ایک ثابت ہیں، یہاں پر ایک دو حدیثوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ حدیث ایک لمبی سی حدیث ہے، لمبا واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اصل میں اسی کا ایک ٹکڑا ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں لا یلقى اللہ، سنیے غور سے، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کلمے کے ذریعے سے ملاقات کرے گا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے ساتھ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اسے ان دونوں گواہیوں میں کوئی شک نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں گواہیوں کے ساتھ ملے گا، اس شرط کے ساتھ کہ ان دونوں گواہیوں میں وہ شک کرنے والا نہ ہو، اسے شک شبہ نہ ہو، یقین ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو اس صورت میں ملاقات کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ دیکھیں یہاں پر صاف صاف بات کہی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس گواہی میں شک کرنے والا نہ ہو۔ اگر اللہ سے بغیر شک کی یقین کے ساتھ گواہی دے کر کے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ثابت ہوتا ہے یہاں پر کہ شک نہیں ہونا چاہیے، اور شک نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یقین ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، من لقیت وراء هذا الحائط، تم جس سے بھی اس دیوار کے پیچھے یا اس باؤنڈری کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو، اور وہ شخص جس سے ملاقات ہو تمہاری، وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مستیقنا بها قلبہ، اس حالت میں کہ اس کے دل کا اس پر یقین ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل کا اس پر یقین ہو، فبشرہ بالجنہ، تو ایسے شخص کو تم جنت کی خوشخبری دے دو۔ ایسے شخص کو کیا دے دو؟ جنت کی بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ تم اس دیوار کے پیچھے، یعنی ابھی نکل رہے ہو، یہاں سے جا رہے ہو، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل کا اس پر یقین ہو، تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیحین کی روایت، صحیح کی روایتیں، یعنی صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کی مروی حدیث ہے، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں۔ خیر،
اور اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جس میں اس بات کا ذکر ہے ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا اس کے اندر، تو شک کی ضد جو ہے یقین، وہ یقین پایا جانا چاہیے، شک نہیں پایا جانا چاہیے، یقین پایا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو گواہی دے گا اسے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں، یہ دونوں حدیثیں اور آیتیں آپ اسے غور سے سنیں، پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ یقین جو ہے وہ شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی میں، لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یقین کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنیں، سن کر کے اس کی دلیلوں کو آپ یاد کریں اور اس بات کو اچھی طرح سے یقین کر کے جان لیں کہ یقین کا پایا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے اندر شرط ہے، اس کے بغیر وہ گواہی درست نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔